بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کسی صحابی کی کرامت ظاہر ہوئی ہو؟ ایک ایسی کرامت جس نے اہل ایمان کے دل ہلا دیے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدل گئیں، مگر کچھ چہرے ایسے تھے جن کا عشق اور ایمان آج بھی زندہ ہے۔ تاریخ کے اوراق جب پلٹتے ہیں تو ایسے کئی واقعات سامنے آتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے ایمان کو تازہ کیا۔ صدیوں کے فاصلے مٹ جاتے ہیں جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں میں دھڑکنے لگتا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ قبر کی مٹی کے نیچے بھی اپنی خوشبو بکھیرتا ہے۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے جب زمین خود گواہی دیتی ہے کہ یہاں کوئی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہا ہے۔ یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس نے مسلمانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ ایمان کمزور ہو گیا، عشق کی حرارت ماند پڑ گئی، مگر اللہ جب چاہتا ہے تو کسی نشانی کے ذریعے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ وہ نشانی کبھی کسی اولیاء کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، کبھی کسی شہید کی خوشبو سے، اور کبھی کسی قبر سے آنے والی آہٹ کے ذریعے۔ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر ایمان والوں کے لیے یہ کرامات یقین کو اور مضبوط کر دیتی ہیں۔ صدیوں بعد ظاہر ہونے والی یہ کرامات بھی ایسی ہی تھی کہ ایک ایسے بندے کی جس کی زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھی۔ شام کی ایک بستی میں کچھ لوگ ایک قدیم قبرستان کے قریب گئے تو وہاں ایک عجیب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نہ وہ خوشبو عطر کی تھی، نہ کسی پھول کی۔ وہ خوشبو دلوں میں اترنے والی تھی، جو جسم کو نہیں بلکہ روح کو مہکا رہی تھی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ جب قریب گئے تو دیکھا کہ ایک پرانی قبر کے اطراف مٹی نم ہے، جسے ابھی ابھی کسی نے پانی چھڑکا ہو۔ لوگوں نے وہاں سے ایک آواز بھی سنی، ایک صدا جو دل کو حیران کر دے، یا رسول اللہ! پہلے تو سب حیران ہو گئے، مگر پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آواز کوئی عام آواز نہیں تھی، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا تھی، جو 14 صدیوں کے بعد بھی زندہ تھی۔ یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ علماء، محدثین اور عام لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ سب حیران تھے کہ آخر یہ کس کی قبر ہے جس سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور آواز بھی سنائی دی۔ کچھ نے کہا کہ شاید کسی ولی کی قبر ہے، کسی نے کہا شاید کسی شہید کا مقام ہے، مگر جب حقیقت ہوئی، پرانے کتب خانے گھنگال پڑ گئے، تاریخ کے اوراق پڑھے گئے، تو پتہ چلا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی آرام فرما رہے ہیں، جنہوں نے اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوری زندگی قربان کر دی تھی۔ یہ وہ ہستی تھی جن کے سینے میں احد احد کی گونج آج بھی زندہ ہے، جن کے لبوں پر اذان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نغمے ہمیشہ کے لیے ناکیش ہیں، جنہوں نے غلامی کے بندھوں میں رہ کر بھی آزادی ایمان کی صدا بلند کی، جن کی کالی رنگت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور چمکتا تھا۔ اور جب یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ قبر کسی عام بندے کی نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، تو دلوں میں ایمان تازہ ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی جن کا شمار اولین ایمان لانے والوں میں ہوتا ہے، جب مکہ کی تپتی ریت پر کفار نے ان کے جسم پر
پتھر رکھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کرو تو ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ وہ صدا تھی جس نے ایمان کو نئی زندگی دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے خاص محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان پر مسکراتے۔ جب وہ حی علی الصلاۃ کہتے تو مدینہ کے آسمانوں پر ایمان کی روشنی پھیل جاتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر ایسا صدمہ آیا کہ ان کی روح ٹوٹ گئی، وہ اذان دینا چھوڑ گئے۔ جب بھی مائک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ان کی آواز رک جاتی، آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا کیونکہ ہر گلی، ہر دیوار، ہر ہوا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد بسی تھی۔ وہ شام چلے گئے، وہاں انہوں نے باقی زندگی عبادت میں گزار دی۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال تم ہمیں کیوں نہیں ملنے آتے؟ آنکھ کھلی تو دل رو پڑا، فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ جیسے ہی مدینہ پہنچے لوگوں نے کہا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر سلام پیش کیا اور دوبارہ اذان دینے کی اجازت لی۔ جب انہوں نے اذان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پورا مدینہ لرز گیا، لوگوں گھروں سے نکل آئے، عورتیں رو پڑیں اور ہر زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، یہ تو وہی اذان ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنی تھی۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ شام واپس چلے گئے اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روشنی مٹی کے نیچے بھی مدھم نہ ہوئی۔ 1400 سال بعد جب ان کی قبر سے خوشبو آنے لگی، جب صدا سنائی دی یا رسول اللہ، تو علماء نے کہا یہ اس عشق کی کرامت ہے جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ یہ کرامت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کبھی پرانا نہیں ہوتا، عشق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی روشنی ہے جو وقت کے اندھیروں کو چیر دیتی ہے۔ جن کی قبر سے آنے والی خوشبو دراصل ایمان کی خوشبو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق کرتا ہے اس کا نام مٹایا نہیں جا سکتا، وہ زندہ رہتا ہے، اس کی یاد زندہ رہتی ہے اور اس کی روح وقتاً فوقتاً دنیا والوں کو جاگتی رہتی ہے۔ آج کے مسلمان کے لیے یہ واقعہ ایک آئینہ ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں گم ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ محبت باقی نہیں رہی ہے جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی۔ انہوں نے اذیتوں میں بھی احد احد کہا اور ہم آسانیوں میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جان دی اور ہم دنیا کی لالچ میں سنتے بھلا بیٹھے ہیں۔ مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عشق اگر سچا ہو تو صدیوں بعد بھی اس کی خوشبو باقی رہتی ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ دل عطا کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دھڑکے، ہمیں وہ زبان نصیب کر جو احد احد کی صدا بلند کرے، اور ہمیں بھی وہ نصیب کر جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا کہ دنیا جائے مگر ایمان نہ جائے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے آنے والی خوشبو دراصل ایمان کی تازگی کا پیغام ہے۔ یہ کرامت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان مٹی سے نہیں محبت سے جیتا ہے، اور جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ یہی عشق ہے جو 14 صدیوں کے بعد بھی زندہ ہے، یہی وہ عشق ہے جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر بھی محبوب بنایا گیا۔ آج
جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو دل خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ محبت عطا کرے جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔